السلام علیکم بھائیو بہنوں. اور آج جو ہے انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گی کہ ہم لوگ اب سورہ فاتحہ کے بعد اب سورہ بقرہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے قرآن کا دوسرا، اب اس کو ہم تھوڑا دیکھیں گے. ایک میں طریقہ یہ ہوگا کہ ایک رکوع میں تلاوت کروں گی اور رک رک کے پڑھوں گی تاکہ جس کا بھی زیر زبر تھوڑا سا بھی اگر ٹھیک نہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جیسے لینگویج ہوتی ہے کسی کی کمزور تو وہ بھی ٹھیک کر لے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا جو ایزی مفہوم ہوگا اور جو الفاظ کا مطلب ہوگا وہ بتائیں گے. اور انشاءاللہ مبارکباد دوں گی آپ لوگوں کو کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر پھر جمع ہیں اور اللہ کی بات میں کر رہی ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ لوگ سنیں گے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ قرآن پاک جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم جو ہے جس طرح میں پڑھ رہی ہوں تو جو یہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ نحل کی ایک آیت ہے 97، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، یا اللہ آرڈر کر رہے ہیں. اب ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وأولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب یہ 7 آیتیں جو ہے نا ایک رکوع میں، یہ 7 آیتیں ہم نے تلاوت کر لیں. پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کا جو مطلب ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بقرہ ایک تو ہم گائے بیل کا لیتے ہیں نا کہ بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر بقرہ کا علمی لحاظ سے اور بھی مقصد ہے. وہ جسے باقر آپ نے نام سنا ہوگا نا، بہت سارے لوگ اپنا بچوں کے نام باقر رکھتے ہیں. ایک آدمی کا نام ہوتا ہے باقر، تو باقر کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والا، مہارت رکھنے والا، اور محقق کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریسرچر کو کہا جاتا ہے باقر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان آیتوں میں جہاں پر ذبح بقرہ کا حکم آئے گا وہاں پر وہ جانور کی کٹنگ وغیرہ بھی ہم لیں گے، اور تھوڑے سے مختلف مضامین ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ آپ لوگوں کا اگر جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ گوشت گزار کیا جائے گا. کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ قرآن پاک کو آپ صرف فزیکل نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ چونکہ کھانے پینے والے بندے ہیں نا، کھانا پینا، جاب کرنا، تو صرف ہم نے قرآن پاک کے ایک اسپیکٹ کو ہم نے دماغ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہے کہ قرآن پاک جب بھی بات کرتا ہے وہ فزیکل بات کرتا ہے ہم سے، مطلب ہماری باڈی سے مخاطب ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک اینگل ضرور ہے قرآن پاک کا، مگر جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے آپ کی سائیکی سے مخاطب ہے. قرآن آپ کے روح سے مخاطب ہے، جو روح اللہ نے ہمیں سونپی ہوئی ہے اس سے مخاطب ہے قرآن پاک. آپ کی سائیکی، آپ کی نفس سے مخاطب ہے قرآن پاک. آپ کے جسم سے مخاطب نہیں ہے قرآن پاک، جس کو ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے جسم کو. وہ تو اللہ نے جسم کا لفظ تو قرآن پاک میں مشکل سے 3 یا 4 دفعہ دیا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اب میں اگین پھر آؤٹ آف ٹریک جاؤں گی تو ہم فوکس کرتے ہیں اس پر. یہ کچھ چنیدہ باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ آگے کام آئیں گے آپ لوگوں کے. تو یہ 7 آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں. اس میں سب سے پہلا تو الف لام میم تو سب کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں، مطلب قطع کی ورڈ الگ الگ الگ. تو اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے. میری اپنی سوچ اور اپروچ کیا ہے اس کو میں بعد میں رکھوں گی، جب کوئی کویشچن کرے گا وہ الگ سے ہوگا، کیونکہ پھر ایک نئی بحثوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو الف لام میم میں آپ یہی سمجھیں کہ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اور یہ ایبریویشن ہے، اور جو بھی کہا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اب کتاب کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مطلب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ بک ہے. اس کے بارے میں آپ ڈاؤٹس رکھ ہی نہیں سکتے ہو کہ پہلے کچھ اور تھا تو بعد میں کچھ اور ہوا، یا اس کی
ایک آیت میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، آگے چل کر ڈفرینس ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی ریب نہیں ہے. ریب کا مطلب ہوتا ہے معمولی سا شک بھی نہیں ہے، معمولی سا شبہ بھی نہیں ہے، معمولی سا کھٹکا بھی نہیں ہے، معمولی سا ڈاؤٹ وغیرہ جو بھی آپ بولتے ہیں. اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہونا چاہ رہے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے بک، مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ متقین کے لیے ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بہت کانشیس ہوتے ہیں. ہم تو پرہیزگار بول دیتے ہیں نا، تو پرہیزگار سے کیا مراد ہے؟ ویری ویری کانشیس، مطلب ان کو کہتے ہیں نا لک بفور یو لیپ. اور یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہو یا کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ اس کو 100 دفعہ سوچو کہ آپ کیا بول رہے ہو، آپ کیا کرنے چلے ہو. تو دیٹ از کالڈ دا متقی. یعنی کہ وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں، اتنے گاڈ فیئرنگ یا اللہ فیئرنگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قدم، ان کی زبان، ان کی سوچ اللہ کے احکامات کی تابع ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتی ہے وہ. تو وہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک جو ہدایت بنے گا. جیسے میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر بتایا تھا نا تعارف قرآن کے سلسلے میں، کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ ان لوگوں کو ٹچ کریں گے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ بک ہے بھی نہیں. تو یہ اس بات کو بھی آپ دماغ میں رکھیں گے. تو اچھا، ہم نے فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کی طرف راستہ وہ دکھائیں، راستہ جس پر چل کر ہمیں گائیڈنس ملے، ہدایت ملے. تو دیکھیے یہاں دوسری یہ سورہ بقرہ کی 2 آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہدایت آ گئی ہے کتاب کی صورت میں آپ کے پاس. اور متقین جو بہت کانشیس لوگ ہیں ان کے لیے واقعی اس کے اندر گائیڈنس ہوگی. یعنی کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اس کو اللہ نے قبولیت دے دی. اچھا، پھر متقین کی ڈیفینیشن اللہ آگے خود بخود اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. میں نے تو کہا نا بہت کانشیس لوگ ہوتے ہیں. اب یہ تو میں نے کہا نا، اب آپ کو اللہ کتنا ایکسپلینڈ انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہو آر متقین، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، بلیف کرتے ہیں غیب کو، یعنی کہ ان سین. اب یہ قرآن کھلا نہیں ہے، ابھی ہم بالکل ویری فرسٹ لائنز، ویری فرسٹ چیپٹر پر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم پہلے سے ہمیں بلیو ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملے گا، آئے گا، اس پر ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں. غیب یعنی کہ ان سین ہے، غائب چیز. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے پڑھنا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ انوالومنٹ. سل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، ٹو کنیکٹ. تو کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت ان کی شدید ہوتی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں اس کنیکشن کو، صلاۃ کو. یہ یہاں پر پڑھنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، مطلب کیونکہ پڑھنے کا لیول بہت یہ ابتدائی لیول ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے تو ہیں مگر ہماری جو نرشمنٹ یا ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے یا ہماری جو گروتھ ہے نا، وہ ہوتی رہتی ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ اپنی کنیکشن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یقیمون الصلاۃ ہے، قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی نمازوں کو یا اپنی صلاۃ کو یا اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشنز کو. جو بھی آپ کو ورڈ اچھا لگتا ہے آپ اس میں فٹ ان کر دیں. اچھا، اس کے بعد آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے. میں نے آپ کو کیا بولا تھا فرسٹ لیکچر میں کہ ہم فقیر ہیں اور اللہ غنی ہیں، بادشاہ ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ دماغ میں رکھیں کہ جو کچھ رزق ہے، اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی سالن نہیں ہے. آپ کا علم آپ کا رزق ہے، آپ کی عقل آپ کا رزق ہے، آپ کا پیسہ آپ کا رزق ہے. اور جتنے بھی اللہ نے آپ کو پوٹینشلز دیے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس ہنر ہے، وہ سارے رزق میں آتے ہیں. تو جو بھی اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، فراغت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو اس ٹائم کو آپ نے بہت پازیٹیولی خرچ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کو آپ نے رواں کرنا ہے، دوسروں کو عطا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو ضرورت مندوں کو دینا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں جو بلیس کیا ہے، جن چیزوں سے، جن رزق سے، اس رزق کو ہمیں آگے ٹرانسفر کرنا ہے. ينفقون کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ بلیو کرتے ہیں جو آپ پر. اب یہاں پر الیک کا مطلب ہے آپ پر، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ آپ پر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ غلط نہیں بول سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ گھڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں.
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو بہت یقین ہے. یعنی کہ آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب اینڈ ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہمارا ایسا ہوگا کہ جہاں اس دنیا سے ہم بائی کر لیں گے، تو اس پہ، اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنا رب کو جواب بھی دیں گے. تو اس بات کا ان کو یقین ہے، فیتھ ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا. تو یہ ہے متقین. یہ کل 6 قسم کی کوالٹیز ہیں جو متقین میں پائی جاتی ہیں. وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ غیب ابھی کھلا نہیں ہے، اللہ کی باتیں ابھی کھلی نہیں ہیں، مگر پہلے سے وہ الرٹ ہیں، اور اپنی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے اپنے رب کے ساتھ، اس کو انہوں نے پورے طریقے سے وہ اس کے پابند ہیں. اور جو کچھ اللہ کی طرف سے رزق ان کو بلیس کیا گیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یعنی کہ قرآن پاک، اس پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جو آخرت ہے یعنی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس پر ان کو یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہی دیکھیں ہدایت کا لفظ اب اگین پھر آ گیا یہاں پر آیت نمبر 5 میں. یہی لوگ ہیں جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، سکسیسفل پیپل. ہمارے لیے سکسیس کا معیار کچھ اور ہے. بہت بڑا کاروبار ہو جانا، یا ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، شادی ہو جانا، بچے ہو جانا، بچوں کی شادیاں ہو جانا، یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اب فلاح پا گئے یا ہم کامیاب ہیں زندگی میں. مگر اللہ کے نزدیک جو اللہ کا کرائٹیریا ہے نا، اس میں یہ لوگ آ رہے ہیں جو ان 6 باتوں کو جو پچھلے ہم نے پڑھی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ اب ہدایت کی راستے کی طرف آ گئے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد اب کافر کی وہ آ رہی ہے. آپ ڈیفینیشن بھی اس کو سمجھ لو کہ کافر ہوتے کون ہیں. ہم تو اس پر زیادہ تر جو ہے نا نان مسلمس کو کافر کہتے ہیں، ہندو کو، کرسچنس کو. مگر اللہ نے یہاں پر کافر کی جو مثال دی ہے نا، وہ کیا بتایا کہ ان الذین کفروا، جو نہیں مانتے ہیں. اب آپ میری بات ایک غور سے سن لیں. مجھے نہیں پتا آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو یا نہیں سنی ہو. تو آج فرسٹ ٹائم آپ کو اگر سمجھ میں آ رہی ہے، سن رہے ہیں، تو یہ دماغ میں ہمیشہ باندھ لیں کہ کافر ہونے کے لیے پہلے آپ کو مومن ہونا پڑتا ہے. جب تک اللہ کی طرف سے ایمان اور وہ جو اللہ کا جو میسج ہے آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کافر نہیں ہو سکتے ہو. ہاں، آپ کو اللہ نے جاہل بولا ہے، احمق بولا ہے. سفہا کا ورڈ ہے، احمق نہیں ہے، سفہا احمق کو کہا جاتا ہے اردو میں. سفہا کا ورڈ ہے قرآن پاک میں. تو یہ کیونکہ وہ اگنورنٹ لوگ ہوتے ہیں. اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو مجھے آپ کافر نہیں بول سکتے ہو. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو میں آپ کو کافر نہیں بول سکتی ہوں. میں کہوں گی کہ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بے خبر ہے، یہ غفلت میں ہے، غافل ہے، جاہل ہے، سفہا ہے. یہ الگ 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 ورڈ یوز ہوئے ہیں قرآن پاک میں. کافر کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، کافر کسان کو کہا جاتا ہے جو بیج چھپاتا ہے. ہمیشہ بیج جو ہوتا ہے نا، جب وہ کھیتی کرتا ہے کوئی بھی انسان، تو بیج ہمیشہ زمین میں دبایا جاتا ہے، اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے، اور کسان کو پتہ ہوتا ہے یہ بیج میں دبا رہا ہوں. مطلب وہ جان بوجھ کے بیج زمین میں ڈالتا ہے نا، کیونکہ اس کو کھیتی کرنی ہے. تو یہ ورڈ جو ہے نا کیونکہ عربی بہت واسٹ لینگویج ہے، تو اللہ نے کافر کا ورڈ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یوز کیا ہے جن کو حق کا اچھی طرح پتہ ہے مگر اس کو چھپا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں کہ وی ڈونٹ نو. تو اللہ نے ان لوگوں کو، اب یہ کون لوگ جب مجھے پتہ ہوگا کسی چیز کا تو میں چھپاؤں گی نا. مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں چھپانا کیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہو بات کو. آئی ہوپ کہ آپ سب سمجھ رہے ہو گے، کیونکہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. تھوڑی سی نئی آپ لوگوں کو شاید لگے مگر انہونی نہیں ہے. تو کافروں کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے میسیجز کا، ان کے احکامات کا اچھی طرح پتہ ہے، مگر اپنے مفادات کی خاطر، پیسے، روپے، پاور کی خاطر انہوں نے حق بات کو بالکل صرف نظر کیا ہوا ہے، پیچھے کہیں ڈالا ہوا ہے. ان کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم، اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو حق کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے. آپ ان کو کتنا ہی وارن کرو، کتنا ہی وارن کرو، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. ان کے سارے جو ان کے جو انٹلیکٹس ہیں، جو ان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، جو یہ
جانچنے پرکھنے کی صلاحیتیں ہیں ان پر اسٹیمپ لگ چکا ہے، یعنی کہ سیلڈ ہو گئے ہیں. اب جو انسان جو چیز سیلڈ ہوتی ہے اس کو آسانی کے ساتھ کھولا تو نہیں جا سکتا نا. تو ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا مطلب ہوتا ہے سیل، مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں میں، قلوب میں. اب قلوب کا مطلب بھی دل نہیں ہوتا ہے، مائنڈز ہوتے ہیں. ان کی مائنڈ میں اور ان کی، اور ابصار کہتے ہیں یہ ایک تو ہوتا ہے نا جو ہم فزیکل آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے انسائٹ. ایک ہوتی ہے سائٹ اور ایک ہوتی ہے انسائٹ نا. انسائٹ کا تعلق اندر سے ہوتا ہے انسان کے. تو یہ ان کی جتنی بھی اندر کی جو اللہ نے انٹلیکٹس دیے ہوئے ہیں ان کو، جو خوبیاں دی ہوئی ہیں، وہ ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ نکل کر باہر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ اپنے ہی اس گمان میں خوش ہیں کہ ہمیں پتہ ہے مگر ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو ڈسکس کرنا، ان کو رائے دینا، ان کو آگاہ کرنا سب بیکار ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی مانتے نہیں ہیں. اللہ نے صاف صاف یہاں پر آیت نمبر 7 میں بول کر یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ جو بہت ہی زیادہ نگیٹو لوگ ہوں گے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کلیئر میسج دے دیا ہے. تو اب یہاں پر ہم نے یہ 7 جو آیتیں ہیں یہ الحمدللہ ہم نے ان کو گو تھرو کیا ہے. بتانے کو تو بہت زیادہ ایکسٹریملی بڑے بڑے مضامین ہیں، مگر چونکہ وقت کی بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ماشاء اللہ سے انہوں نے کھولا ہی نہیں ہے یہ اور کسی نے دیکھا ہے آڈیو کو اور سنا ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو مزیدار بات ہے نا، لطیفے ہیں نا. مگر ہمیں اس سے کیا، جن کو طلب ہوتی ہے تو اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جن کو طلب وہ مجھے نہیں جان رہے ہیں کوئی بھی، مگر وہ سننا چاہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے ہم سن لیں. اتنا ہمیں ٹائم ملا ہے، ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں اس دنیا سے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بیٹھے بیٹھے میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دیتے دیکھتے میرا ہی دم نکل جائے تو کون لکھوا کر آیا ہے. تو مجھے مطلب میں حیران بھی ہوتی ہوں اور تھوڑی سی مجھے ہنسی بھی آئی کہ میں نے چیک کیا جب، تو میں حیران ہو گئی کہ میری جو فرسٹ، یہ میرا تھرڈ ہے آپ لوگوں کو. فرسٹ بھی مشکل سے 10-12 لوگوں نے سنا ہے بس، اور 10-12 لوگوں نے دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے اور ختم. ابھی تک کھول کر زحمت نہیں کی ہے سننے کی. اور باقی پتہ نہیں کتنے ہیں، ملٹیپل لوگ ہیں جن کے پاس یہ میسج اور یہ جا چکا ہے مگر انہوں نے بادر نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہر ایک کا دیکھو نا اپنا ایک دنیا کو گزارنے کا اپنا لیول ہے. تو ہمیں اس سے کیا مطلب، اگر یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اسلام ان کے پاس نہیں جا رہا ہے. بہت بڑے بڑے ذرائع ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کوشش کرتا ہے، میں ایک کوشش کری، مجھے کیا لینا دینا ہے آپ لوگوں سے اور آپ کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے. مگر یہاں پر ہمارا کامن انٹرسٹ کیا ہے، قرآن اللہ کے حکم احکامات کو سمجھنا اور اللہ سے فرینڈشپ کرنا، یہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے. بس دیٹس اٹ. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ سنیں گے، اور کوئی بھی کویسچنز اور کیوریز ہوں تو میں جیسے میں نے فرسٹ آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ نومی سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. جب میں فیل کریں گے ہم لوگ کہ آپ لوگ بہت ولنگ ہوں تو انشاءاللہ ایک ایسا گروپ بھی بنائیں گے جہاں پر صرف سوال جواب ہوں جو آپ کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہتی ہوں. آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ آپ کو بہت ایمان سے اور سکون اور تندرستی سے اور اپنی فرینڈشپ سے آپ کو نوازے. اوکے، السلام علیکم.